بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قدیم مصر کے تخت سے لے کر فرعون کی غلامی تک کا سفر، فرعون سے نجات پانے کے بعد جنت کے کھانے من و سلوہ تک کا سفر، وہ قوم کہ جس کی طرف اللہ نے سب سے زیادہ نبی بھیجے، اپنی بے شمار نعمتیں ان پر نازل کی، آسمان سے ان کے لیے کھانا اتارا اور پتھروں سے ان کے لیے چشمے نکالے گئے۔ ایک ظالم بادشاہ اپنی فوج سمیت ان پر ظلم کرنے کی وجہ سے سمندر میں غرق ہو گیا۔ وہ قوم ہے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کیا ہے ان کے عروج و زوال کی داستان؟ دوستو، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ آج ہم بات کریں گے بنی اسرائیل کے اس قوم کے بارے میں جو ایک طویل مدت تک اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم رہی۔ آج ہم ان کے عروج و زوال کی تفصیل جانیں گے۔ دوستو، آج سے 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کنعان، جسے اب فلسطین کہا جاتا ہے، میں پہلی بار آباد ہوئے، جہاں آپ کے دو بیٹوں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو رات میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں عظیم قومیں بنا دوں گا اور تمہاری اولاد بہت زیادہ تعداد میں ہوگی۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہو گئے، جبکہ اسحاق علیہ السلام اپنے والد محترم کے ساتھ کنعان میں ہی رہے۔ اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، جسے اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں اور آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور لیا کی اولاد میں سے 6 بیٹے تھے، جن کے نام کچھ یوں ہیں: روبن، شمون، لاوی، یہودا، اشکار، زبولون۔ لیا کی لونڈی زلفا کے 2 بیٹے تھے، جد، آشر۔ راحیل کے 2 بیٹے تھے، یوسف، بنیامین۔ راحیل کی لونڈی بلہا کے 2 بیٹے تھے، دان، نفتالی، اور یہ سب بنی اسرائیل کہلائے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ محبت یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے، جس وجہ سے ان کے باقی بیٹے یوسف علیہ السلام کو پسند نہیں کرتے تھے، اور ان سے جلن اور حسد کی وجہ سے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو ایک دن کنویں میں پھینک آئے۔ اسی دوران ایک تجارتی قافلہ پانی کی غرض سے کنویں کے پاس آیا تو انہیں حضرت یوسف علیہ السلام ملے اور وہ آپ کو اپنے ساتھ مصر کے بازار میں لے گئے۔ وہاں آپ کو ایک وزیر نے خرید لیا اور اپنے گھر لے گیا، مگر اس کی بیوی زلیخا نے آپ پر گھٹیا الزام لگا کر آپ کو زندان میں ڈلوا دیا۔ اللہ پاک نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دے رکھا تھا، یہی صلاحیت آپ کو زندان سے محل کی وزارت تک لے گئی۔ اور پھر کچھ عرصے بعد قحط سالی کا دور آیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی دور اندیشی اور صلاحیتوں کی وجہ سے مصر اس خشک سالی سے محفوظ رہا۔ خوراک کی تلاش میں بنی اسرائیل جب مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا، اور بنی اسرائیل کو تمام اہل و عیال سمیت مصر آنے کی دعوت دیتے ہیں، اور یوں مصر میں بنی اسرائیل پھر سے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مصر کی بادشاہت میں بنی اسرائیل اعلیٰ عہدوں پر فائز بخوبی اپنے فرائض سر انجام دینے لگے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل پستی کا شکار ہونے لگے، جس کے نتیجے میں نئے بادشاہوں نے انہیں اپنا غلام بنا لیا اور ان پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ اور 400 سال بعد اللہ نے ان 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے لاوی کی اولاد میں سے ایک کو چنا، جن کا نام موسیٰ علیہ السلام تھا، جنہوں نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروا لیا اور ان سب کو اپنے ساتھ فلسطین لے گئے۔ اور پھر جب اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فلسطین پر حملہ کرنے کا کہا تو بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ آپ اور آپ کا رب لڑیں، ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ اور اتنی سخت بات اس لیے کی کیونکہ ان لوگوں کا بچپن غلامی میں گزرا، اس لیے ان کی سوچ بھی غلاموں کی طرح کمزور ہو گئی تھی، اور اس انکار کے نتیجے میں یہ لوگ ایک میدان میں 40 سال تک بھٹکتے رہے، اور ان 40 سالوں میں غلام سوچ رکھنے والے لوگ ختم ہو گئے اور نئی نسل آزاد سوچ کے ساتھ پروان چڑھی، جن کی قیادت موسیٰ علیہ السلام نے کی، اور انہوں نے فلسطین، یروشلم کو فتح کر لیا۔ پھر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے یہودا کی اولاد میں ایک پیغمبر بھیجا، جن کا نام داؤد علیہ السلام تھا۔
जिन्होंने यरूशलेम पर हमला करके इसे दोबारा फतह कर लिया और इनके बेटे सलमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ पहली मस्जिद तामीर करवाई। अब बनी इसराइल का सबसे ताकतवर कबीला यहूदा की औलाद बन चुकी थी, लेकिन सलमान अलैहिस्सलाम का बेटा रहबोम अपने वालिद की तरह समझदार नहीं था, जिसकी वजह से इन 12 कबीलों में आपस में शदीद लड़ाई शुरू हो गई। आखिर सलमान अलैहिस्सलाम की ये अजीम सल्तनत 2 टुकड़ों में बढ़ गई। बनी इसराइल के 10 कबीलों ने अपने आप को यहूदा कबीले से आजाद करा दिया और नई सल्तनत इसराइल के नाम से बना दी। सिर्फ 2 कबीले यहूदा और बिन्यामीन अपनी जगह पर रहे। बनी इसराइल की इन्हीं लड़ाइयों की वजह से अल्लाह ने इन पर अजाब नाजिल किया न्यू असीरियन एम्पायर की शक्ल में, जिन्होंने असीरिया और फलस्तीन पर हमला किया और इसराइल के 10 कबीलों पर कब्जा कर लिया। बनी इसराइल के 10 कबीले अपनी जान बचाकर हर तरफ भाग गए। इसके बाद असीरियन एम्पायर ने यहूदा कबीले पर भी हमला किया, मगर इसे फतह हासिल न हो सकी। बनी इसराइल के 10 कबीले जो फलस्तीन छोड़कर भाग गए थे, इस वक्त के लोग तौहीद से परे हट गए थे। इनमें से बहुत सारे दरिया फिराक के ईस्ट में आबाद हो गए थे और आहिस्ता आहिस्ता इनका मजहब और सकाफत बिल्कुल बदल गया और बनी इसराइल के पुराने मजहब पर 2 ही कबीले बाकी रह गए, यहूदा और बिन्यामीन का कबीला, जो तौहीद पर कायम थे। और फिर एक बादशाह जिसका नाम बुख्त नजर था, जिसने किंगडम ऑफ जुदाया पर हमला करके इसे अपने कब्जे में कर लिया और न सिर्फ पूरे कनान के रीजन पर हुकूमत कायम कर ली, बल्कि फर्स्ट टेम्पल को भी तबाह कर दिया, जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने तमीर किया था। बख्त नसर बाकी बचे तमाम बनी इसराइल को कैदी बनाकर अपने साथ ले गया और 70 साल बाद एक अजीम हुक्मरान साइरस के दौरे हुकूमत में तमाम बनी इसराइल को आज़ाद कर दिया गया और हजरत उज़ैर की क़यादत में इन लोगों ने यरूशलेम की तरफ हिजरत की और फिर अल्लाह के घर को आबाद करने लगे। और एक बार फिर रोमन्स के दौर में बनी इसराइल को ज़वाल आ गया और ये वो ज़वाल था कि इसके बाद फिर कभी बनी इसराइल उठ ना पाए। अल्लाह पाक हम सबको ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।